اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے، مرد جو ہے وہ ان کا حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پہ استعمال کر رہا ہے، روب ڈالتا ہے، دھونس دیتا ہے، یا اور بری طریقے سے ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تنگ کر کے وہ مہر معاف کرواتا ہے، یا کچھ اور، اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہیں تو لاؤ اپنے والدین کے گھر سے۔ یہ ساری گندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور عورتیں بیچاری اس میں پستی ہیں، وہ جو چکی کے دو پارٹوں کے مابین۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا، وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، او اعراضاً، یا اب وہ اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا، اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں، اس کی طرف کوئی میلان نہیں، کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ اب نئی نویلی دلہن کی طرف ہے، او اعراضاً، جی بھر گیا، توجہ ہٹ گئی، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں۔ صلح سے مراد یہاں پر اپنا معاملہ طے کر کے اور عورت خلا کر لے، بس صلح خیر۔ لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا، لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا۔ والصلح خیر، صلح اچھی ہے۔ وأحضرت الأنفس الشح، البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالچ جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے، مرد چاہے گا میرا پورا مہر واپس کرو، عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، یہ آ چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر، یہ مضامین آ چکے ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، تم مرد ہو، تم مردانگی کا ثبوت دو اس معاملے کے اندر، نرمی کرو، ان کا حق جو ہے زیادہ رکھو۔ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور تم تقویٰ کی روش اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو، اگر اپنی بیویوں سے تم نے وہ تعلق قائم کیا ہو، مباشرت کی ہو، یا یہ کہ اور کسی اور طرح کی اسی وہ احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو، تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ الا عابری سبیل، اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں، لیکن یہ رائے یہ جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غسل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، او علی سفر، آدمی مریض ہے، نہانے میں اندیشہ ہے، بخار بہت تیز ہے یا کچھ اور ہے معاملہ ہے، او علی سفر، یہ سفر میں ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے قضاء حاجت کے بعد آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، یعنی یہ تمام صورتیں کہ جس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وضو واجب ہے، تو ان دو صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے، سفر میں ہونے کی وجہ سے پانی نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی ہے دستیاب نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لیا کرو۔ لیکن تیمم کا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ قصد کرنا، تیمم، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کا، اس کا قصد کرو۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے مسح کر لو، بل لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالی عفو ہے، بہت معاف کرنے والا۔ یہی لفظ ہے جو حضرت عائشہ سے جو مروی ہے دعا لیلۃ القدر کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، تو ہے ہی معاف فرمانے والا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ اب یہاں تک تو یہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب آئی ہے وہ آیت، اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے، جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے، کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ تمہید تھی ساری، ایک سورہ بقرہ میں تمہید آ چکی تھی، علیہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ، یہ کہہ کے بات چھوڑ دی۔ آگے آئے لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی۔ اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، یہ میں ترجمہ زور دے کر رہا ہوں،
یہ قامہ جو ہے، قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے، قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے۔ قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا، کونوا قوامین بالقسط، اسی سورہ مبارکہ میں یہ آیت آ جائے گی، کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ قامہ علا، کسی کے اوپر، سر پر مسلط ہونا، یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے۔ گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے۔ سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے، یہ ہے اس کا اصل رول۔ اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے یقیناً اس کے جذبات کو تو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا۔ آدمی کو، ہر انسان، مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے، عورت چاہتی ہے میری بات چلے۔ اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے، اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی۔ تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو پہنچے گا۔ لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس، اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو، نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا۔ اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ یہ تو دوسری بات ہے بالکل، لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا۔ اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا۔ شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے۔ تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی۔ پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے، اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے، تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ بما انفقوا من اموالہم، فالصالحات، تو نیک بیویاں کون ہیں؟ جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے، ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے، وہ یہاں 3 الفاظ میں آئی ہے۔ فالصالحات، نیک بیویاں، قانتات، ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی فرما بردار۔ حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں، یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے، وہ تو کام پہ چلا گیا ہے، اب وہ کس کی حفاظت میں ہے؟ بیوی کی حفاظت میں ہے۔ اسی طرح اب بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے، اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں۔ اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے۔ تو 3 اعتبارات سے حافظات للغیب، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں، حفاظت کرنے والیاں شوہر کے مال کی، شوہر کے رازوں کی، اور شوہر کی عزت کی۔ بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، حفاظت ہے تو اللہ کی، لیکن جیسے رازق اللہ ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے، رزق کمانا پڑتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکشی کا، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، بات نہیں مان رہی ہیں، اپنی بات منوانی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے، یہ ہے نشوز۔ ذہناً تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابع دار کی ہے، اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے فرکشن ہوگی، اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو، اور ان کے ساتھ وہ تعلق ذل و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے۔ اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے، اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے۔ اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے، معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے۔
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر خام خواہ کی زیادتی کرنا، پچھلے غصے نکالنا، بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ خود عیسائی معاشرے کا بنیادی تصور یہ تھا کہ عورت ہے ہی گناہ کی گٹھڑی، مجسم برائی، یہ ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے۔ حضرت حوا کے لیے ان کے ہاں لفظ ایو ہے، اور ایو سے ایول ہے، ایول برائی کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ عورت کا تو سارا وجود ہی سرتاسر برائی ہے۔ یہ چیزیں کچھ مختلف ذرائع سے ہمارے ذہنوں میں بھی آئی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ معاشرہ جو ہے ہمارا، جو پس منظر ہے تاریخی ہندو معاشرہ، اس میں بھی عورت کے گھٹیا ہونے کا تصور موجود ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے قلوب کا، اذہان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی جرثومہ ہمارے فکر میں ہے تو یہ خالص غیر قرآنی، غیر اسلامی ہے۔ شرف آدمیت جس کا نام ہے، اس میں عورت اور مرد برابر اور مساوی طور پر شریک ہیں۔ میں نے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک تو آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ نساء کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ معاشرتی مسائل پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ نساء ہے۔ اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک انسانی جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ گویا کہ پوری نوع انسانی ایک انسانی جوڑے کی نسل ہے۔ آدم اور حوا علیہم السلام انہی کی اولاد ہے۔ تمام انسان، اس پہلو سے تمام انسان بھی برابر ہیں، اگرچہ نسلیں ان کے اندر وجود میں آ گئی ہیں، اگرچہ شکلیں مختلف ہو گئی ہیں، رنگتیں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ تمام شعوب و قبائل کا فرق ہو یا لونی یا لسانی فرق ہو، ان سب کی کوئی حقیقت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی ان میں اونچا ہو جائے، کوئی نیچا ہو جائے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب جو ہو آدم کی نسل سے ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ یہ معاملہ جہاں عربی اور عجمی اور کالے اور گورے کے مابین ہے، وہیں مرد اور عورت کے مابین بھی ایک ہی انسانی نسل۔ اور آج بھی آپ دیکھیے آدم و حوا سے آگے گزر کر آخر ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹی کی بھی ولادت ہو رہی ہے اور بیٹے کی بھی ہو رہی ہے۔ تو کوئی فرق و امتیاز ان کے مابین اس پہلو سے کہ مرد مرد ہونے کے ناطے اعلیٰ ہو اور عورت عورت ہونے کے حوالے سے گھٹیا اور ادنا ہو، یہ خالص غیر اسلامی، غیر قرآنی تصور ہے۔ شرف آدمیت، شرف انسانیت میں یہ بالکل مساوی ہے۔ دوسری چیز کہ جس میں اسلام پوری مساوات تسلیم کرتا ہے، وہ ہے نیکی کا میدان، خیر کا میدان، اخلاق کا میدان، روحانیت کا میدان۔ اس میں بھی دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں، کسی پہلو سے کوئی فرق نہیں۔ میں نے اس کے ضمن میں ایک طویل